سری لنکن ویمن کرکٹ ٹیم نے اعزاز اپنے نام کیا، پہلی بار ایشیا کپ انہوں نے اپنے نام کیا۔ اس سے پہلے انڈیا متعدد بار جیت چکا ہے، لیکن اس کے بعد اب فائنلی انہوں نے یہ کریڈٹ اپنے نام کیا۔ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے، ایک اچھی کامیابی سری لنکا کرکٹ ٹیم کو دیکھتے ہوئے ان کی ویمنس ٹیم کو سب سے پہلے تو مبارکباد سری لنکن کرکٹ بورڈ کو، کیونکہ جو حال ان کی مینس کرکٹ کا ہے، اللہ نہ کرے کہ ان کی ویمنس کرکٹ کا بھی وہ حال ہو جائے۔ ویمنس ٹیم ان کی فیوریٹ نہیں تھی ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے، فیوریٹ ٹیم انڈیا تھی جو کہ ہاٹ فیوریٹ کے طور پر میدان میں اترے تھے، لیکن کریڈٹ ہے انہوں نے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا، فائنل میں انہوں نے انڈیا کو ہرایا، اور ان کی 2-3 بیٹرز ایسی ہیں، بالخصوص عطا پتو جو ہیں، جو ان کی بیٹر ہیں ٹاپ آرڈر میں کھیلتی ہیں، انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے رنز کیے، اور جو مشکل رنز تھے، اور یہ جو کل فائنل تھا یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی رنز کم نہیں کیے تھے انڈیا نے، رنز انہوں نے بالکل ٹھیک کر لیے تھے۔ فائنل میچ میں جو ناک آؤٹ میچ ہوتا ہے اسی حساب سے، تو اس کے باوجود سری لنکا کے بیٹرز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیم کے خلاف جو مواقع کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے، اور جس کے بارے میں ایون اگر آپ اسکل کی بھی بات کرتے ہیں تو صلاحیت کے اعتبار سے بھی ان کے پاس چیزیں زیادہ موجود تھیں، ان کے ریسورسز بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اور چیز کر کے وہ جیتنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کریڈٹ ہے سری لنکن ٹیم کو کہ انہوں نے ایک اپنے سے بہتر ٹیم کو فائنل میں شکست دی ہے، اور اس کا اظہار جب پھر وہ جیتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اس کی خوشی کا اظہار کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس بے چینی کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ وہ اس فتح کا انتظار کر رہے تھے، اور جو ان کو بالکل اس وقت میں ملی ہے جب شاید ان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ سری لنکن ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے ان کا کہ انہوں نے ایک اچھی ٹیم کو ہرایا، اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان کا سفر ختم ہوا سیمی فائنل میں، سیکھنے والی چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بھی، لیکن سری لنکن ٹیم نے اچھی کرکٹ کھیلی۔ انڈیا ٹورنامنٹ پورا اچھا کھیلے، میرا خیال کو وہ میچ ہارے نہیں، پہلا ہی فائنل میچ وہ ہارے ہیں، ان بیٹن تھے فائنل تک۔ کریڈٹ سری لنکن ٹیم کو کہ انہوں نے بہت سی کرکٹ کھیلی۔ آئی تھنک اس سے پہلے ایک بار شاید بنگلہ دیش ایک بار جیتا تھا ایشیا کپ میں، اور اس کے بعد پھر انڈیا متعدد بار جیتا، لیکن بہت بڑی بات ہے ایگزیکٹلی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ٹیم جو سب کو معلوم ہے کہ وہ جیتنا ہے، اس ٹیم نے اس کو ہرا کر ایک چیز اپنے نام کریں، تو ٹورنامنٹ جیتنا، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا ایونٹ جیتنا جہاں پر آپ کے بارے میں کسی کو کوئی خاص خیال نہیں تھا کہ آپ جیت پائیں گے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کرکٹ بورڈ کی تو ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں چیمپئنز ٹرافی کو لے کر، مطلب جس طرح سے بہت ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی جانب سے آ رہی ہیں، دیگر ممالک کی طرف سے آ رہی ہیں، انگلینڈ نے بھی کہا کہ پاکستان کو ہوسٹ کرنی چاہیے، پی سی بی کی طرف سے کوئی خاص رد عمل یا کوئی خاص بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بہت سارے فارمر کرکٹرز بہت سارے گفتگو بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے، شاہد آفریدی صاحب نے بھی اپنا ایک اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک باپ اپنی چیزوں کا جس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اگر اس طرح سے نہ رکھ رہا ہو تو پھر اس کا حال ڈیفینیٹلی برا ہی ہو جاتا ہے اس گھر کا۔ حافظ صاحب، اگر ہم دیکھیں کرکٹ بورڈ ہے ہمارا، پی سی بی ہے، یہاں پر محسن نقوی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، بہت سارے لوگ ان کو مشورے دینے والے بھی وہاں پر ہیں، ایک بہت بڑی ٹیم ہے ساری جو کرکٹ کو لے کر آگے چل رہی ہے، سرجری کی باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ شاہد آفریدی صاحب نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ایک باپ کا رول بورڈ ادا کرتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ باپ اپنے فرض ٹھیک سے ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا، وہ متعدد بار یہ گفتگو کر چکے ہیں، ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، ایسے ہی الفاظ کہ کھلاڑیوں کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان ورلڈ کپ ہارا ہے اور برے طریقے سے ہارا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، پہلے بھی اٹھایا، اور وہ آج بھی اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے معاملات کو چلانا چاہیے۔ اگر کھلاڑی آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اگر اب وہ کارکردگی کا وہ معیار نہیں رہا تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور اگر آپ ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی آنے والے دنوں میں بھی۔ تو شاہد آفریدی صاحب کے جو خیالات ہیں وہ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جو دوہری ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں، پھر انہوں نے اس کو دہرایا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فل ٹائم چیئرمین کی ضرورت ہے، اور چونکہ محسن صاحب وزارت داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے شاہد صاحب کا کہ شاید ان کے پاس وقت اتنا نہ ہو کہ وہ کرکٹ بورڈ کو پورا وقت دے سکیں۔
ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو تو ایک طرف جانا چاہیے چیئرمین کرکٹ بورڈ کو. دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک شعبے کی طرف یا کسی ایک ذمہ داری کی طرف جائیں. وہ یہی چاہیں گے کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ہی چلائیں. ان بظاہر اس سے پاکستان کرکٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ کرکٹ بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ایون ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے چلانے والے لوگ ہیں, شاید آفریدی صاحب نے تو ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کر چکے ہیں, وہ بیان دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو لوگ ڈومیسٹک کرکٹ میں پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ مطلب کیسے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینڈ پر ہیں ساری چیزیں کہ وہ فیصلوں کو کیسے کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وقت پر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. جب وہ کریں گے پھر بات ہوگی ہے کیا ٹھیک تھا نہیں تھا, کیا بہتر ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ کوئی اتنی اچھی کرکٹ ایڈمنسٹریشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو کسی کام کی مہارت نہ ہو وہ اگر اس کی سربراہی میں آ جائے تو چیزیں نسبتاً مشکل ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے گاڑی چلانی ہے اور مجھے گاڑی چلانی ہی نہیں آتی اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ گاڑیوں کی رکھوالی کرنی ہے تو میں مطلب کس طرح سے کر سکوں, یہ مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ذکا اشرف صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو صرف کرکٹ کے چیئرمین تھے, ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی. کرکٹ کا حال تب بھی برا تھا. آج محسن نقوی صاحب ہیں تو وہ دو ذمہ داریوں کے اندر مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن کرکٹ سے وہ بھی مطلب خود سے کرکٹ کوئی بہت زیادہ کھیلے نہیں ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں سلسلہ جب سے ہم نے نان کرکٹرز کو اس چیز کے اندر ہم نے زبردستی آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی معاملات تھے بیک اینڈ جن کی وجہ سے وہ یہاں تک آئے ہیں, اس کی وجہ سے کرکٹ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنے کرکٹر چیئرمین گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, اور اگر آپ ذکا اشرف صاحب جو ہیں اگر وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے تو ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ یہ کسی حکومتی عہدے پر بھی ہیں اور ان کو وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ جب آپ کی ذمہ داری آپ کی توجہ تقسیم ہوتی ہے تو پھر آپ کی اس فیصلہ سازی کے اوپر جو آپ وقت دے رہے ہیں اس کے اوپر سوالات ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیا یہ حکومت میں بھی ہیں, ایک وزارت سنبھالے ہوئے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چلا رہے ہیں, کہیں ان کی کارکردگی اس وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہی ہے کہ شاید یہ پورا وقت نہیں دے پا رہے ہیں. اگر وہ پورا وقت دے رہے ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو پھر یہ ہوگا کہ پھر سارے کے سارے ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر یہ بات ہوگی کہ پورا وقت دینے کے بعد بھی آپ اس کو اس انداز میں نہیں چلا رہے ہیں جس کی پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے. تو پھر آپ کی اہلیت کے اوپر سوال آئے گا کہ آپ واقعی آپ بہتر انداز میں کسی بھی ادارے کو چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں. کرکٹ بورڈ کو چلانا اور کسی وزارت کو چلانا یا کسی صوبے کو چلانا یہ مختلف چیزیں ہیں. اب جس کو اس کی سمجھ ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس میں چیزیں مختلف ہیں, کس طریقے سے آپ کا صوبہ چلتا ہے, وزارت کس طریقے سے چلتی ہے اور کرکٹ بورڈ کیسے چلتا ہے. exactly. اگر تو کسی کو جو کر رہا ہے اگر وہ اس میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اصل میں فرق جو ہے وہ واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جیسے کوئی ایک سرکاری ادارہ اور چلتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ویسے چل جائے گا, تو چل رہا ہے پھر وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ بھی چل رہا ہے. حافظ صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں میزبانی کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیوں کہاں ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. بنگلہ دیش بھی میزبانی کی بات بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے, سری لنکا میں ہو رہی ہے, بھارت میں ہو رہی ہے, 2026 میں ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے. پاکستان ہی کیوں؟ جب بھی پاکستان پر بات آتی ہے تو پاکستان ہم تو مطلب افغانستان کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے جس نے آنا ہے, جس نے نہیں آنا نہ آئے. مطلب ہم خود بھی ایک جو ہے نا وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں کہیں پر. کیا ریزن ہے؟ کیا ماضی میں کیے ہوئے فیصلے ہیں جو یہاں پر آ کر ہمیں اس ابہام میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سے چیمپئنز ٹرافی چلی جائے, یا واقعی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے کسی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, انڈیا کا ہی مسئلہ ہے. باقی تو کسی نے اگر کسی کی طرف سے کوئی بات یا کسی بھی جگہ پر پوری دنیا میں اگر کرکٹ کی بات ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تو صرف انڈیا, انہوں نے بھی ابھی تک باضابطہ طور پر نہیں کہا, ان کا بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی سی سی نے بھی نہیں کہا ابھی تک باضابطہ طور پر. وہ مختلف اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کو ہوسٹ کے طور پر بجٹ رکھا ہے, لوگ اس کو بات کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کو ہوسٹ کے لیے بجٹ رکھا ہے. لیکن انڈیا کے علاوہ تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اور کوئی لوگ پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں سری لنکا, تمام دنیا کے ملک کھیل کر گئے ہیں. پاکستان کا مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے سر دست. آج کی تاریخ میں جب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں آج تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو بنگلہ دیش کی ٹیم نے آئندہ ماہ پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے,
ان کی اے ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے کھیلنے کے لیے.